الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ 15 روزہ اسلامی کورس کا چوتھا عنوان ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ یہ عقد سے بنا ہے اور عقد کا لفظی معنی ہے گرہ، جیسا کہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں عقد نکاح، یعنی نکاح کی گرہ، کہ ایک مرد اور ایک خاتون پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، وہ اس نکاح کے ذریعے ایک گرہ لگ جاتی ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، طلاق کی اگر نوبت آ جائے تو یہ نکاح کی گرہ کھل جاتی ہے اور جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو گرہ لگاتے ہیں، رسی سے باندھتے ہیں، یعنی گاٹ لگاتے ہیں۔ گرہ ہوتی ہے پختگی اور پکا کرنے کے لیے۔ عقیدہ یہ دل کی گرہ ہوتی ہے، یعنی دل میں کسی چیز کا یقین کر لینا، پختہ کر لینا، کسی چیز کا یقین دل میں جما لینا، یہ ہے عقیدہ۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، دین کے عقائد کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو عقیدے کا تعلق ہوتا ہی دین و مذہب سے ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں دین کی وہ بات جسے دل میں پختہ کر لیا جائے وہ عقیدہ ہے۔ دین کی وہ بات جسے دل میں پختہ کر لیا جائے وہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد ایک زندگی رکھی ہے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ اپنے عقائد و اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ کچھ عرصہ اعراف میں رہ کر جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیشہ رہنے کی جو جگہیں ہیں دو ہی ہے، ایک جنت اور دوسری دوزخ، یا آرام ہے یا عذاب ہے۔ تو ہمیشہ کا آرام یا ہمیشہ کا عذاب، اس کا مدار جس چیز پر ہے اس کا نام عقیدہ ہے۔ اس کا مدار دل کی بات پر ہے، دل میں جو چیز جمائی جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا مدار رکھا ہے۔ اگر عقیدے صحیح ہوئے تو ہمیشہ کا آرام، اگر عقیدہ صحیح نہ ہوئے تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدے میں ہمیشہ ایک ہی بات صحیح اور درست ہوتی ہے، عقیدے میں دو طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ سب انبیاء علیہ والسلام کے بنیادی عقیدے ایک ہی طرح کے ہیں۔ صحابہ کرام کا آپس میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 4 بڑے ائمہ ہیں، ان کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقیدے میں اختلاف ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آئندہ سبق میں مستقل اس کی بحث آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ عقیدہ دل میں جس بات کا یقین کر لینا، جما لینا ہے۔ آخرت کی زندگی کا جو مدار ہے، ہمیشہ کا آرام یا ہمیشہ کا عذاب، وہ عقیدے پر ہے۔ یعنی عقیدہ اگر صحیح ہوئے تو ہمیں آخرت میں ہمیشہ کا آرام ہوگا، اور اگر ہمارا عقیدہ غلط ہو تو پھر آخرت میں ہماری نجات نہیں ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ جو اعمال ہے تو ان کے صحیح ہونے اور ان کے قبول ہونے کا جو مدار ہے تو دل کی بات پر ہے۔ یعنی دل میں ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہو جائے تو یہ نماز وغیرہ ہمارے قبول ہوں گے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہم کو آرام ملے گا، اور اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو یہ نماز، روزہ وغیرہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔